نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پیدائشی اندھے اور معذور کیوں پیدا کرتا ہے؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس اشکال کا رد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بے عیب پیدا کرتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدائشی اندھے اور معذور کیوں پیدا کرتا ہے، انہیں پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ بعض طبقات اس سوال کو یوں پیش کرتے ہیں جیسے پیدائشی معذوری کا شکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا معذور پیدا کیا یا انہیں کسی قصور کی وجہ سے معذور پیدا کیا گیا۔ اس طرح کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ انسان منصف کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے افعال پر فیصلے صادر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض طبقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد سوال کا جواب حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ایمان کو کمزور کر دیں۔ ایسے لوگوں سے کچھ منوانا نہ تو ہمارا مقصد ہے نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ البتہ مسلمانوں کے دلوں سے شکوک کو رفع کرنے کے لیے ایسے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے تشکیک کا شکار ہو کر ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، دار امتحان ہے، اور سزا و جزا کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے۔ دنیا میں انسان جس بھی حال میں ہو اسے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی اس کی آزمائش اس کے مال اور اس کی اولاد سے کی جاتی ہے، کبھی اس کی آزمائش اس کے اپنے نفس سے کی جاتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم اپنے مالوں اور اپنے جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ یہ آزمائش کیسی ہے اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی ایک اور آیت نمبر 155 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اس آیت میں قابل غور حصہ یہ ہے، نقص من الاموال والانفس، مال اور جان کا نقص یا مال اور جان میں کمی کا کیا مطلب ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ ہم تمہاری جانوں میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ آزمائش کیسی ہے کہ انسان کو کبھی مال عطا کر کے اسے آزمایا جاتا ہے، کبھی اسے مالی تنگی میں مبتلا کیا جاتا ہے، کہیں اسے صحت و تندرستی سے نوازا جاتا ہے تو کہیں بیماری اور معذوری میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو دنیا میں کثیر مال اور اولاد سے نوازا گیا ہے، اسے صحت اور تندرستی کی نعمت عطا کی گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس انسان میں کوئی ایسی خوبی موجود تھی جس کی وجہ سے ان نعمتوں کو اسے بطور انعام عطا کیا گیا۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو مالی تنگی میں مبتلا کیا گیا یا اسے کسی بیماری اور معذوری میں مبتلا کیا گیا، اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اس انسان کو اس کے کسی قصور کی وجہ سے بطور سزا ان مسائل میں مبتلا کیا گیا۔ ہر دو لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ مالدار شخص کو اس کے مال سے آزمایا جاتا ہے کہ کیا وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے یا نہیں۔
تنگ دست بھی آزمائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی اس تنگی میں صبر کرتے ہیں یا نہیں، رب تعالی کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں یا نہیں۔ یہ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں بلکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، دار امتحان ہے۔ جزا و سزا کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، لہٰذا ایسا سمجھنا کہ کسی انسان کو معذور پیدا کرنا کسی قسم کی سزا ہے یا اس سے نا انصافی ہے، یہ درست فکر نہیں۔ ازل سے سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے ساتھ شر کو پیدا کیا۔ آدم و نسل آدم کے مقابل ابلیس اور ذریت ابلیس کو پیدا فرمایا۔ اگر غور کیا جائے تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جلوہ گر نظر آتی ہے۔ عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ اشیاء اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی متضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے کہ خیر کو پہچاننے کے لیے شر کا وجود ضروری ہے، شر کا وجود ہوتا ہے تو انسان خیر کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح بیماری کا وجود ہے تو انسان کو تندرستی کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی بیماری یا معذوری سے آزمائے جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں بڑے اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی مومن کو پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مومن کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب پیدائشی معذوری کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ معذوری ایک ایسی مصیبت ہے جو بعض اوقات انسان پر اللہ تعالی کی طرف سے بطور آزمائش مسلط کی جاتی ہے اور بعض اوقات انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ انسانی اعمال معذوری کا سبب کیسے بنتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق پیدائشی معذوری کی سب سے بڑی وجہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ اب یہ جینیٹک ڈس آرڈر کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کے مطابق ان کی وجوہات میں سے کیمیکل ایکسپوجر، ریڈیشن ایکسپوجر، سگریٹ نوشی اور سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں ہیں۔ کیمیکل ایکسپوجر کیا چیز ہے کہ جب کوئی انسان کوئی ایسا کیمیکل جلد کے ذریعے جذب کرتا ہے یا سانس کے ذریعے انسان کے پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے یا خوراک کے ذریعے انسان کے معدے میں پہنچتا ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ جینیٹک ڈس آرڈر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ آج کے دور میں مصنوعی خوراک تو بہت دور کی بات ہے، پھل اور سبزیاں تک کیمیکل کے ذریعے پکائی جاتی ہیں۔ دوسری وجہ ریڈیشن ایکسپوجر ہے، جب کوئی انسان جلد کے ذریعے نقصان دہ ریڈیشن جذب کرتا ہے، جیسے کہ ایکس رے ریڈیشن، سی ٹی اسکین اور MRI وغیرہ کی مشینوں سے نکلنے والی ریڈیشنز۔ اسی طرح سگریٹ نوشی اور سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں بھی جینیٹک ڈس آرڈر کی ایک بہت بڑی وجہ ہیں۔ سگریٹ کی صنعت موجودہ دور میں سب سے منافع بخش صنعت ہے اور بعض اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں سے صرف چین کی سگریٹ انڈسٹری سے سالانہ کمائی $13 بلین تھی۔ یہ سگریٹ انڈسٹری کا حال ہے، اور دوسری طرف رہی سورج کی شعاعیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینی حیات کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے اوزون لیئر بنائی، اور انسان نے اس اوزون لیئر کا کیا حشر کیا۔ انسان نے فیکٹریوں کے دھوئیں کا کوئی مناسب بندوبست نہ کیا، جس کی وجہ سے اوزون لیئر دن بدن پتلی ہوتی جا رہی ہے اور زمین پر سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں کا خطرہ پہلے سے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ انسانی اعمال ہیں جو انسانوں کے اندر جینیٹک ڈس آرڈر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور یہ جینیٹک ڈس آرڈر انسانوں میں پیدائشی معذوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ عظیم میں جب امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملے کیے تو اس ایٹم کی تابکاری اور دیگر مضر اثرات اس قدر شدید تھے کہ آج بھی جاپان میں پیدائشی طور پر معذور اور لولے لنگڑے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ معذوری وہ مصیبت ہے جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معذوری کو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی قرار دینے والے کیا اپنے ہی جنس انسانوں کے ان اعمال کا محاسبہ کرنے کی ہمت اور جرات رکھتے ہیں جن کی وجہ سے آج معذوری کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے؟